یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ نظام جو مزید شفاف ہو گیا یا مزید دھندلا گیا؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مزید دھندلا گیا. پہلے آپ دیکھیں میری بات سنیں, یہ سارے پاور آپ اس وقت دے سکتے ہیں افسر کو جب جس وقت آپ کا سسٹم پوری طرح امپلیمنٹ ہو چکا ہو. دیکھیں بات کو یہ آپ سسٹم کو دیکھیں, آپ ایک سوال کو سر سمجھیں, کیا یہ پاور آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ سسٹم اسٹیبلش ہو چکے, یا یہ پاور اس لیے دے رہے ہیں کہ سسٹم چل سکے؟ ابھی تو آپ کا سسٹم چل ہی نہیں رہا, ابھی تو وہ لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, تو آپ ان کے خلاف کیسے ایکشن لیں گے؟ ابھی تو وہ سسٹم سے باہر ہیں. اچھا جی اپنا پورا کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے جو چیمبر ہیں, ہمارے جو بارز ہیں, انہوں نے اس چیز کو پراپرلی ابھی تک پبلک میں لا کے سمجھایا نہیں ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ضرور مجھے اریسٹ کریں, آپ ضرور مجھے جیل میں بھیجیں, آپ مجھے پھانسی لگائیں, مگر اس کے لیے پہلے ایک اپیلیٹ فورم سے گزرنے تو دیں مجھے. پہلے ایک آدمی, آپ تو پارٹی ہیں, آپ نے مجھ سے پیسے پکڑنے ہیں, تو آپ نے تو کہا اس کو اریسٹ کر دو. اس کے بعد آپ نے آرڈر پاس کیا, اس کو ایک کمشنر اپیل سے آپ گزاریں, اور جب کمشنر اپیل بھی آپ کو کہہ دے کہ ہاں یہ فراڈ ہے, تو پھر آپ ضرور اس کے خلاف. اچھا مجھے ایک بات اور سمجھائیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے کاروباری افراد کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ماشاءاللہ بہت عقل مند لوگ ہیں جن کے وہ پتہ ہے کہ جی کاروبار کیسے ہوتا ہے. تو انہیں اندازہ نہیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈریکونین لا ہے, تو انہوں نے کیسے اس کی اجازت دی, کیسے قانون سازی کی, کیا مجبوری ان کو تھی کہ انہوں نے کہا جی یہ کرنا پڑے گا اب ہمیں؟ دیکھیں میرا ذاتی وہ ہے, یہ وہی والی بات ہے کہ آج آپ مجھے بتاؤ نا عامر, آج نیب کے پاس پاور تو ہے نا, آج نیب کی جیلوں میں کتنے لوگ ہیں؟ تو اگر نیب کی جیلوں میں لوگ نہیں ہیں, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بالکل صاف ہو گیا ہے. یہ یہاں پہ بھی ہوگا. تو یہ بھی وہ جو ہم لوگ کمیشن شکایت کرتے ہیں کہ جی اوور ریگولیشن, اوور لا میکنگ ہو رہی ہے, وہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں. یہ دیکھیں یہ ہو یہ رہا ہے, بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی ہوگی, میں کہنا نہیں چاہتا, مگر یہ بھی ہوگا کہ پکڑ دھکڑ کراچی میں زیادہ ہوگی, پشاور میں کم ہوگی, لاہور میں اس سے تھوڑی کم ہوگی, لاہور میں تھوڑی کم ہوگی, پشاور میں اور تھوڑی کم ہوگی. تو مزے جو ہے پکڑنے آئے گا تو اس کو گولی چل جائے گی. مزے جو ہے کراچی والوں کے میں آئے گا تو پکڑ لیا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں مزے جو ہے کراچی والوں کو آئیں گے, 14 طبق جو نہیں, مزے پشاور والوں کے آئیں گے نا جی. مزے تو پشاور والوں کے آئیں گے نا. ٹھیک ہے. وہ میمن بھائی کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا کراچی والا؟ وہ تو اریسٹ ہو جائے گا یا پیسے دے گا. پشاور والا تو گرائی ہے نا, وہ تو پکڑ کہیں ڈھونڈ لے گا جا کے بندے افسر کو. میں بھی ذرا وہی بات کر رہا تھا. آپ سمجھے نا میری بات, کلچر کو بھی سمجھے نا. ہاں میں مزے یہی کہہ رہا تھا کہ مزے ہی آئیں گے کہ پکڑ دھکڑ ہوگی, زیادہ رشوت دینی پڑے گی مبینہ طور پہ. تو اچھا اب میں مزے نہیں آئیں گے. دیکھیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا, دیکھیں میری بات سنیں, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا, یہ سب کچھ پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ ایک فیلور کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے. دیکھیں میری بات کو غور سے سمجھیں. آپ پلیز وزیر خزانہ کی پچھلے سال کی اسپیچ کو غور کریں, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, وزیر خزانہ نے پچھلے سال کی بجٹ اسپیچ میں کہا تھا کہ تاج دوست اسکیم کے اندر رجسٹریشن کامیابی سے جاری ہے. نعیم میر صاحب ٹی وی پہ آیا کرتے تھے, وہ کوآرڈینیٹر تھے, ٹھیک ہے. اب 1 سال بعد نہ تاج دوست اسکیم ہے نہ نعیم میر ہے. اب آ گیا اریسٹ کا وارنٹ. تو یہ جو آپ نے یو ٹرن اور ایک جمپ لگائی ہے, یہ آپ کیا ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا, سمجھا دے ذرا. بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. اچھا مجھے اجازت ہے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. یہ تنخواہ دار طبقے پہ ہم دیکھتے کچھ اس کو ریلیف دیا گیا ہے, لیکن اب بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب ہے کہ فکس ٹیکس بھی ہے, اور آپ کا مطلب ہے 30% ٹیکس بھی ہے, کہ جو لوگ 3 لاکھ بھی کما رہے ہیں تو ان کو 30 لاکھ کہتے ہیں 30% کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا. کیا کہیں گے کتنا یہ چیز جو تنخواہ دار طبقے پہ یا جو کارپوریٹ سیکٹر جو پہلے ٹیکس دیتا ہے اسی کو نچوڑا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں میری بات سنیں عابر صاحب, جو پاکستان کے
ٹیکس کو چلانے والے لوگ ہیں نا وہ دنیا کی معیشت سے واقف نہیں ہیں. آپ کو سیلری کے ٹیکسیشن کو کبھی ریونیو بیس نہیں بنانی چاہیے. انڈیا میں اس وقت منیمم ٹیکس کی لمٹ جو ہے وہ انڈین 12 لاکھ روپے ہے. ہمارے ہاں منیمم ٹیکس کی لمٹ 6 لاکھ روپے ہے. اگر آپ انڈیا کی وہ دیکھیں تو وہ تقریباً 36 لاکھ روپے بن جاتی ہے پاکستان میں جناب. اور انڈیا کی جب لاسٹ ٹائم 36 لاکھ کیا تھا تو ان کی فائنانس منسٹر نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو پیسے بچیں گے لوگوں کے پاس, سیلری والوں کے پاس, جو وہ خرچہ کریں گے اس سے جی ڈی پی میں 1% انکریز ہوگا. پاکستان میں جو لوگ ٹیکسیشن کا کاغذ بنا رہے ہیں نا انہوں نے کبھی زندگی میں اکنامک سسٹم کو نہیں سمجھا ہے. یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ سیلری میں جو پیسہ بچتا ہے, ٹیکس بچتا ہے, وہ ڈائریکٹلی کنزمپشن میں جاتا ہے اور وہ اکنامی کو بوسٹ دیتا ہے. اسکول کی فیس دیتے ہیں لوگ, بچے کو دیتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, بچوں کو کھلونے خریدتے ہیں, چیزوں کو اکنامی کو چلاتے ہیں آگے. یہ جو گورنمنٹ کے پیسہ لے کے خرچ کر کے یہ گورنمنٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اکنامی کو روک رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ان کا خیال ہے کہ 1.5 لاکھ روپے سیلری سے اوپر والا جو بندہ ہوتا ہے وہ امیر آدمی ہوتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ 1.5 لاکھ سیلری والا بھی غریب آدمی ہوتا ہے. تو یہاں پر جی بالکل صحیح. اچھا یہ واقعی آپ نے بڑا پرٹیننٹ بات ہے کہ ارننگ پہ ٹیکس ہے, ایکسپینڈیچر پہ ٹیکس ہے, سیونگ پہ ٹیکس ہے, تو مطلب ہر چیز پہ ٹیکس ہے. نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیلری پہ ٹیکس لینے کے بعد وہ پیسے اکٹھے کر کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں خرچ کرے جا رہے ہیں. آپ اس کو مارکیٹ میں پھینکے تو اکنامی کا سرکولیشن بڑھے گا. یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جب آپ اس کو مارکیٹ میں ڈالیں گے کیونکہ سیلری کے ٹیکس دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے 200 ملین 300 ملین 400 ملین اکٹھا بھی کر بھی لیا سیلری سے تو آپ نے پورا کنزمپشن کے بیس کو خراب کر دیا. اور پاکستان میں انہوں نے جو سیلری کا ٹیکسیشن ہے وہ اتنا ہائی رکھا ہوا ہے 35% پلس 10% 45%. اگر میں ایک اچھی سیلری لے رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں دبئی سے میں جا کے کیوں نوکری نہیں کروں کیونکہ میری سیلری کا ریٹ پاکستان میں 45% ہے, دبئی میں 9% ہے. دبئی میں 9% ٹیکس ریٹ ہے اور پاکستان میں 45% ہے. تو ایک بڑا آدمی جو وہ جا کے دبئی میں کیوں نہیں ہیڈ آفس ٹرانسشفٹ کر لے گا اور وہاں سے کاروبار کیوں نہیں کرے گا, وہ یہاں اپنے کسی سینئر آدمی کو یہاں کیوں بٹھائے گا, مجھے سمجھا دیں. اگر ایک بڑی کمپنی ہے وہ آج کے زمانے میں جب سارا الیکٹرانک میں کام ہو سکتا ہے, آج ٹی وی کا ایم ڈی کراچی میں کیوں بیٹھا ہے, وہ دبئی کیوں نہیں بیٹھ جاتا جا کے.